ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ پروگرام میں انہوں نے ایک بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا اور میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو رزق کی تونگری چاہتا ہے، رزق مال چاہتا ہے، جو رزق اور مال چاہتا ہے اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے اور چاہتا بھی حلال ہے، یہ شرط ہے، حلال طیب طاہر، اور وہ کریم شہنشاہ اس بات پہ قادر ہے، دے تو حلال دے۔ تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے چند بار، نماز کی طرف جاتے ہوئے، آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے، نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار آیت الکرسی پڑھے۔ مجھے کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے برکت، وسعت، تونگری، دولت، عزت، مال کے حیرت انگیز دروازے کھولے ہیں اور بہت باکمال دروازے کھولے ہیں۔ رب نے میرے لیے برکت اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں اس آیت الکرسی کی وجہ سے۔ اس میں ایک راز بتاتا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ رات کو آفات اور بلائیں اترتی ہیں، غور سے نکتہ سنیے گا، آیت الکرسی کا راز سنیے گا۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، بیکار نہیں کر رہے آپ۔ افاسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ رات کو رحمتیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، آفات کا کچھ حصہ فجر تک رہتا ہے، رحمتوں کا حصہ فجر تک رہتا ہے۔ اگر وہ رحمتوں کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں، آفات بلیات جو رزق کو کھا جائیں، جو صحت کو کھا جائیں، جو تونگری کو کھا جائیں، جو راحت کو کھا جائیں، جو نسلوں کو کھوکھلا کر دیں، جو گھروں میں چین سکون ختم کر دیں، جو ہماری زندگی میں روگ بھر دیں، جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر غریب منگتا بھکاری کر دیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ آفات، وہ بلیات، جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں، اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے، اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے، وہ سارا حصہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بندے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہم تونگر ہو جاتے ہیں، ہم مالدار ہو جاتے ہیں، ہم سخی بن جاتے ہیں، ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت اور عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں صبح ایک سانس لیتی ہے، اور سانس زندگی ہے، سانس کے بغیر زندگی نہیں۔ وہ سانس رزق ہے، صحت کا ہے، برکت کا ہے، رحمت کا ہے، راحت کا ہے، عافیت کا ہے، اور اس میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ طوفان، وہ بلائیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ ایک حصار، ایک حفاظت، ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا راز ہے۔ پھر اگلی بات، آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ جو بھی اسم اعظم نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے، آیت الکرسی کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں، یہ عمل میں حصہ ہے۔ آپ چونکہ تسبیح خانے میں ہیں، آپ کے یہ دونوں عمل قبول ہیں۔ سنتیں پڑھ کے گھر میں اور چلتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو عمل ہے، قبولیت کا عمل ہے، اس کی وجہ ہے عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب درجات ہیں، عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے،
عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ آپ آیت الکرسی جب پڑھ رہے ہیں، حفاظت کا انوکھا نظام ہے، اور اسم اعظم کی انوکھی تاثیر ہے، اور اسم اعظم کا انوکھا طاقت کا کمال ہے۔ اس اسم اعظم کی طاقت اور کمال کی برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، سارا دن کی حفاظت، سارے دن کا رزق اور سارے دن کی کفایت، ہر آفت، ہر بلا، ہر وبا، ہر دشمن، ہر وار اور ہر حاسد کا حسد، ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کیا نظام ہے انوکھا! شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے، جمعے کی نماز پہ آتے تھے، آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا جب بھی جمعے پہ آتے تھے، باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے، اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ آخری وقت میں فرمایا ایک راز ہے بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا، جو امام سے پہل کرے گا رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی چیز میں، اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اللہ کے قریب تھا، قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے، تم بھی ایسا کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا، اور میں مرنے لگا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں خیال کرنا امام سے پہل نہ کرنا۔ بظاہر کوئی نظر کچھ نہیں آتا، امام سے پہلے آ جائیں بعد میں آ جائیں، نظر کچھ نہیں آتا پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے نظر کچھ نہیں آتا، رب کعبہ کی قسم اثر ہوتا ہے، تاثیر ملتی ہے، کمال ملتا ہے، رزق چھنتا بھی ہے ملتا بھی ہے، رحمت چھنتی بھی ہے ملتی بھی ہے، عافیت چھنتی بھی ہے ملتی بھی ہے، بیماریاں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، اور تمنگریاں، رزق، عافیتوں کے دروازے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں فجر سے پہلے۔ اس لیے ہمارے بعض بزرگوں کو تجربات میں یہ بات سامنے آئی ہے، واقعات اور مشاہدات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فجر سے پہلے بہت سے معمولات بتاتے ہیں۔ کبھی بتاتے ہیں کہ 40 بار سورۃ فاتحہ میم کے وصل کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، کبھی کچھ اور عمل بتائے جاتے ہیں۔ فجر کے بعد آیت الکرسی کا ہر لفظ اس میں عظمت، آیت الکرسی کا ہر لفظ اللہ کی شان، عظمت اور کبریائی ہے، آیت الکرسی کا ہر لفظ اللہ کی طاقت اور قوت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ فجر سے پہلے اس عمل کو نہ چھوڑا کرے۔ آپ کی تمنگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کے صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام کرتا ہے، سارا نظام بہترین کرتا ہے، کیونکہ فجر کے وقت صبح سانس لیتے